السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پرندوں کے متعلق اسلامی معلومات دی جائیں گی کہ پرندوں کے پالنے کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے اور پرندے پالنا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسی طرح آج کی ویڈیو میں کبوتر کے متعلق چند معلومات آپ حضرات کو دی جائیں گی کہ کبوتر کو پالنا اور اسی طرح کبوتر بد دعا کیوں اور کب دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں، جو حضرات ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کیجیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں سے محبت کی ہے اور اسی طرح پرندوں کو پالنے کے متعلق آپ نے ہدایات دی ہیں۔ پرندے ایک ایسے مخلوق ہے کہ اس سے آٹومیٹک انسان کو محبت ہو جاتی ہے، خاص طور پر کبوتر کہ جو گھروں کے اندر اسی لیے پالا جاتا ہے کہ اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور یہ دل کو اچھا لگتا ہے، دل کو بھا جاتا ہے، انسان اس سے پیار کرتا ہے۔ اور روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا بھی دی ہے۔ روایات میں یوں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کی اور مسلمانوں کو اس کے اندر سوار کر لیا اور اسی طرح ہر جانور کے جوڑے اس کشتی کے اندر سوار کیے جس کے اندر پرندے بھی تھے۔ جب کشتی چلتی چلتی جودی پہاڑ کے ساتھ لگ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ زمین پر اور جا کر پتہ کرو کہ کون سی جگہ خشک ہے تاکہ ہم وہاں پر اتریں۔ کوا چلا گیا لیکن وہ مردار کھانے میں لگ گیا، اس نے کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی واپس آیا اور بہت دیر لگا دی۔ اسی لیے کوے کے متعلق یہ حکایت مشہور ہے کہ کوے کے جتنی دیر لگا دینا۔ اس کے برعکس کبوتر کے متعلق آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو حکم دیا کہ تم جا کر پتہ کرو کہ کہاں پر پانی ہے اور کہاں پانی نہیں ہے، زمین کہاں خشک ہے۔ کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا اور جا کر دیکھا جہاں زمین خشک تھی اور تھوڑی تھوڑی تری باقی تھی، وہاں جا کر کبوتر نیچے بیٹھا تو اس کے پنجوں کے ساتھ وہ مٹی لگ گئی، گیلی سی جو تھوڑی تھوڑی گیلی تھی وہ مٹی لگی تو وہ واپس آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فلاں جگہ سے ہے اور فلاں جگہ پانی بالکل خشک ہو چکا ہے اور تھوڑی تھوڑی تری باقی ہے۔ کبوتر کے متعلق یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کبوتر جس گھر کے اندر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور جس گھر کے اندر کبوتر ہوتے ہیں وہاں جادو نہیں چلتا۔ اسی طرح جس گھر کے اندر کبوتر ہوتے ہیں وہاں جنات اگر ہوں تو وہ گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، کیونکہ جنات کے بچے کبوتروں کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں اور وہ پھر گھر والوں کو نہیں تنگ کرتے۔ پرندوں کے متعلق ایک واقعہ بھی آپ حضرات سے شیئر کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عمیر ان کے پاس گزرے تو انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا، طوطا، اس سے بڑی ان کو محبت تھی، اس سے بڑا پیار تھا، اور وہ طوطا مر گیا تھا۔ تو وہ بچہ ابو عمیر بہت زیادہ رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضور نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہارے پرندے کا کیا ہوا؟ تو حضور نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے کہ اس کے غم کو دور کیا جائے تو ان کو ہنسانے کے لیے حضور نے ایسے فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کو پالنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اگر پرندوں کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ تو آئیے کبوتر کے متعلق آپ کو حضرات کو بتاتے ہیں کہ کبوتر بد دعا کیوں دیتا ہے۔
کبوتر کو پالنا تو جائز ہے، لیکن کبوتر کے اوپر ظلم کرنا یا اس کو دانہ وغیرہ نہ ڈالنا، اسی طرح کبوتر کے ساتھ زیادتی یہ بھی ہے کہ کبوتر بازی کی جائے اور کبوتر کو بلا وجہ ٹیکا لگا کر نشے کی چیز دے کر اسے اڑایا جائے اور اسے تنگ اور پریشان کیا جائے تو کبوتر تنگ آ کر پھر بد دعا بھی دیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو پرندوں کی دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے اور پرندوں کی بد دعا سے بچائے۔ اس ویڈیو کو سنیے اور آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پرندوں کے متعلق شرعی معلومات مل جائیں۔